السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. روزے جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے سر سے جو لوگوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہے یا آدمیوں میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کے سر سے اور اندھیرے کے سر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گروہوں پر دم کرنے والیوں کے سر سے اور حسد کرنے والیوں کے سر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم صدق اللہ العظیم۔ لائق صد تکریم معزز علماء اکرام اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس مبارک اجلاس میں علم دین کے موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری باتوں کو سنجیدگی و متانت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مقرر اور خطیبوں سے سنا ہوگا، بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا۔ آج میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ برادران ملت، علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، علم انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، شان و شوکت عطا کرتا ہے، بلند مقام و مرتبہ سے نوازتا ہے۔ لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے حضرت آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنا دیا؟ حضرات، وہ علم کی دولت ہے، وہ اخروی علم کی برکت ہے، وہ علم دین کا کمال ہے، جس نے حضرت آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، جس نے انسان کو رب کائنات کا خلیفہ اور نائب بنا دیا۔ حضرات، تعلیم بہت عام چیز ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کا نزول فرمایا تو سب سے پہلے جو آیت نازل فرمائی اس کا تعلق علم سے ہے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلی تعلیم قرآن کریم میں اور اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کو پڑھنے کی دی گئی ہے، لیکن جو لفظ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ایسی پڑھائی کی تعلیم دی ہے جس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہو۔ کتنی تعلیم آپ حضرات حاصل کر لیجئے گا، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کٹ گیا ہو، اس کا تعلق دین سے کٹ گیا ہو، اس کا تعلق اخلاق سے کٹ گیا ہو، تو یاد رکھیے وہ تعلیم سماج اور قوم و ملت کے لیے کبھی فائدہ مند اور نفع بخشی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے پاسبانوں، وہ اخروی علم کی اہمیت و فضیلت آیت قرآنیہ اور حدیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد، اب کہہ دیجئے کہ اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح نابینا اور بینا یکساں نہیں ہو سکتے، ہدایت و ظلمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم اور اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام و بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے مدارس اسلامیہ اور ہماری ذمہ داری۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے دلوں میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت کا احساس پیدا فرمائے۔ برادران اسلام، مدارس اسلامیہ ہمارے علماء اکرام اور بزرگان دین کے لگائے ہوئے پودے اور شاخ ہے، جو آج الحمدللہ
طاقتور اور تناور دخت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے ہر کونے میں ان مدارس کے فیض کا دریا رواں ہے، اور یہ مدارس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی زیبار کرنوں سے منور کر رہے ہیں۔ اگرچہ بارہا فلک نے انہیں آنکھیں دکھائی، گردش وقت نے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی دھمکی دی، منکرین توحید نے اسے دہشت گردی کا اڈا کر دیا، دشمنان اسلام نے ہر موڑ پر مخالفت کی، مگر ان مدارس کے جانباز سپوتوں نے دنیا کے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا، وقت کی تمام طوفانی آندھیوں کا ڈٹ کر سامنا کیا، اور ان مدارس کے تحفظ و بقا کی خاطر جانی و مالی قربانی پیش کی۔ دوستوں، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ان مدرسوں کے لیے ہمیں بھی قربانی دینی ہوگی، دارالحسن کو چومنا ہوگا، قید و بند سے محبت کرنی ہوگی، اور ان مدارس کے تحفظ میں دنیا کی پرخار وادیوں میں قدم رکھنا ہوگا اور سنگلاخ راہوں سے گزرنا ہوگا، کیونکہ یہی اکابر کا طریقہ رہا ہے، یہی اکابر کا شیوا رہا ہے، یہی بزرگوں کا دستور رہا ہے، یہی حضرت شیخ الہند کی تاریخ ہے، یہی حضرت شیخ الاسلام کی زندگی ہے، یہی علماء دیوبند کی داستان ہے، یہی اکابر ملت کا کردار رہا ہے۔ کیونکہ یہ ہما شما کا مسئلہ نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، شریعت کی پاسداری کا مسئلہ ہے، رسالت نبوی کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے، دین کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر یہ مدارس قائم ہے تو ہمارا وجود قائم ہے، اگر یہ مدارس باقی ہے تو مسلمانوں کا تشخص و امتیاز باقی ہے، اگر یہ مدارس زندہ ہے تو ہمارا اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر دینی مراکز و مکاتب معمول ہے تو ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس مدارس کے تحفظ میں اس ملک کا تحفظ پوشیدہ ہے، اس مدارس کے ساتھ اس ملک کا وجود قائم ہے، اس مدارس کے وجود سے لال قلعے کی فصیل قائم ہے، اس مدارس کے قیام سے قطب مینار کی رفعت و بلندی متعلق ہے، اس مدارس کی روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی روشنی وابستہ ہے، اور انہی اداروں کے دم سے آج ہندوستان آباد ہے، اور انہی اداروں کے فیض اور برکات سے اس ملک کی سرسبز و شادابی بحال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے دلوں میں مدارس کی اہمیت کا احساس پیدا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے 14 حقوق ہیں، 7 حقوق حیات سے متعلق ہے۔ نمبر 1 عظمت، نمبر 2 محبت، نمبر 3 اطاعت، نمبر 4 خدمت، نمبر 5 فکر راحت، نمبر 6 رفع حاجت، نمبر 7 گاہ گاہ ان کی زیارت و ملاقات۔ اور 7 حقوق حیات سے متعلق ہے۔ نمبر 1 دعائے مغفرت، نمبر 2 ایصال ثواب طاعت، نمبر 3 اکرام اعز و احباب و اہل قرابت، نمبر 5 اعانت اعزاء و احباب و اہل قرابت، نمبر 5 ادائے دین و امانت، نمبر 6 تنفیذ جائز وصیت، نمبر 7 گاہ گاہ ان کی زیارت و گاہ گاہ ان کی قبر کی زیارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط نماز 7 ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرائض نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا،
نمبر 2 قیام کرنا، نمبر 3 قرات کرنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ کرنا، نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز تمام کرنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض وضو 4 ہے۔ نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کے ہونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ فرائض غسل 3 ہے۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ السلام علیک ایہا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا سورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کی چند سنتیں۔ نمبر 1 جلد سونے کی فکر کریں، دنیا کی بات نہ کریں۔ نمبر 2 باوضو سوئے۔ نمبر 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئے۔ نمبر 4 3 سلائی سرمہ لگا کر سوئے۔ نمبر 5 کلمہ شریف پڑھ کر سوئے۔ نمبر 6 تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ نمبر 7 تینوں قل پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر پھیر لے۔ نمبر 8 سورہ ملک الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئے۔ نمبر 9 داہنی کروٹ لیٹ کر ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے۔ نمبر 10 دعا پڑھ کر سوئے۔ نمبر 11 اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین۔ نمبر 12 اگر برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھ کر بائیں جانب دھتکار دے، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا 3 بار۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی چند سنتیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 2 دسترخوان بچھانا۔
نمبر 3 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 4 دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے، نمبر 5 اپنے سامنے سے کھانا، اگر تشتری میں کئی قسم کی چیزیں ہو تو جو پسند ہو وہ کھائے، کسی کا ہاتھ بھر رہا ہو تو اپنا ہاتھ روک لے، نمبر 6 3 انگلیوں سے کھانا، نمبر 7 پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، نمبر 8 اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھانا، نمبر 9 کھانے میں عیب نہ لگانا، نمبر 10 ٹیک لگا کر نہ کھانا، نمبر 11 کھانے کی بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، نمبر 12 پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا، نمبر 13 کلی کرنا، نمبر 14 دونوں ہاتھ کو دھونا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا، جو شخص میری امت کو دینی امور کی 40 حدیثیں پہنچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں عالم بنا کر اٹھائے گا۔ حدیث نمبر 2 انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا کام کیا تو ثواب ورنہ نہیں۔ حدیث نمبر 3 خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث نمبر 4 بلغوا انی ولو آیہ، پہنچا میرے جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ حدیث نمبر 5 المراء بالقرآن کفر، قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 6 الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث نمبر 7 المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ ہے، اگر کوئی خرابی دیکھے تو اسی سے کہے دوسرے سے نہ کہے۔ حدیث نمبر 8 لا يدخل جنت قطاعت، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 9 افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو۔ حدیث نمبر 10 فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم بعمل شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 21 المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 22 الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 23 تمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو۔ حدیث نمبر 24 ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ بری چیز اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق ہے۔ حدیث نمبر 25 من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس شخص نے اسلام کے ڈھانے میں مدد کی۔ حدیث نمبر 26 لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے خواہش میرے لائے ہوئے دن کے تابع نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 27 حق المسلم خمس رد السلام عیادۃ المریض اتباع الجنائز، اتباع الجنائز اجابت الدعوت تشمیت العاطش، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 مریضوں کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازوں کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، نمبر 5 چیخنے والے کا جواب دینا۔ حدیث نمبر 28 لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ قتل یا جلا دیے جائے۔ حدیث نمبر 29 نعم الرجل الفقیہ فی الدین، وہ آدمی اچھا ہے جسے دین کی سمجھ حاصل ہے۔ حدیث نمبر 30
لا تدخل الملائکۃ بیتا صورۃ ولا کلب ولا جنود، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو، یعنی جنبی ناپاک شخص کو کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11، افضل الاعمال الحب فی اللہ وبغض فی اللہ، سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 12، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 13، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 14، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 15، کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کو جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے کہ اور سنی بات کو بیان کر دے۔ حدیث نمبر 16، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص دن میں نئی بات نکالے وہ مردود ہے۔ حدیث نمبر 17، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 18، قل الحق وان کان مرا، بات حق کا اگرچہ کڑوی معلوم ہو۔ حدیث نمبر 19، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اس شخص پر رحم نہ کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ حدیث نمبر 20، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کے طلب کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ گھر لوٹا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔